نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال في موضع آخر: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، نیکی کرتے کرتے انسان اللہ کا لاڈلا، خاص، محبوب اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے نیکی کرنے سے، اور گناہ کرتے کرتے انسان اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. نیکی میں سب سے بڑی نیکی نماز کا پڑھنا ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. تو نیکی کرنے سے انسان اللہ کا لاڈلا بنتا ہے، محبوب بنتا ہے، اور گناہ کرنے سے اللہ کی نگاہوں سے انسان گر جاتا ہے. نماز کے اندر سستی اور لاپرواہی اور غفلت برتنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار، لعنت، ڈانٹ ڈپٹ، گرفت. چنانچہ سورہ ماعون کے اندر ہے: ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. ہلاکت ہو نمازیوں کے لیے، بربادی ہو نمازیوں کے لیے، اللہ کی طرف سے عذاب ہو نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ لوگ جو نمازوں میں سستی، غفلت، لاپرواہی برتتے ہیں، جو نمازوں کے اندر ٹال مٹول کرتے ہیں. فجر پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، ظہر پڑھی، عصر نہیں پڑھی، کام کی مشغولی کی وجہ سے نماز آگے پیچھے کر دی، ایگزام کی مشغولی کی وجہ سے نمازیں آگے پیچھے کر دی، شادی بیاہوں کی مشغولی کی وجہ سے نمازیں آگے پیچھے کر دی، دوست آ گئے، نمازیں آگے پیچھے ہو گئی، بازاروں میں سامان لینے گئے، شاپنگ کرنے کے لیے گئے، نمازوں میں آگے پیچھے. ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. فویل للمصلین. نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو کہ چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے ہم نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، نمازوں کے اوقات میں آگے پیچھے کر رہے ہیں. بچے ایگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی مارکیٹ جا رہے ہیں، چند مہمان آ گئے، کوئی پروگرام گھر پر ہوا، سب سے پہلی جو آنچ آتی ہے اور سب سے پہلی جو غفلت برتی جاتی ہے وہ نمازوں کے اوپر ہوتی ہے. بتاؤ بھائیو، دوستو، بزرگوں، نمازوں میں غفلت پر اتنی بڑی ڈانٹ ڈپٹ اللہ کی طرف سے، ہلاکت و بربادی کے اعلانات. تو جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز سرے سے نہیں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں بھائیو، دوستو، بزرگوں، کیا وعیدیں ہوں گی. ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرا دل کرتا ہے کہ میں چند نوجوانوں سے کہوں کہ وہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کریں اور ایسے گھروں میں آگ لگا دوں جا کے جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. ایسے گھروں میں آگ لگا دی جائے جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. سوچنے والی بات ہے بھائیو، دوستو، بزرگوں. بیٹھنے دو بھائی، تھوڑی سی جگہ دے دو. تو چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم نمازوں میں سستی کر جاتے ہیں. حالانکہ سب سے سنگین، سب سے خطرناک، سب سے بڑا گناہ اگر ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. گھروں میں بھی جو نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے، وہ چند عذر کی بنیاد پر. تیز بارش ہو رہی ہے، بہت تیز بارش ہے، پانی ہی پانی ہے، سیلاب کی شکلیں نظر آ رہی ہیں، گلی کوچوں میں پانی ہے، روڈوں پر پانی ہے،
تو تیز بارش یہ عذر بن سکتا ہے کہ آپ بھائی گھر میں نماز پڑھنے، باہر جائیں گے بھیگ جائیں گے، نیچے پانی ہے، گندے کپڑے ہو جائیں گے، یا مسجد بہت دور ہے، تو اس کی وجہ سے شریعت نے کہا کہ ہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ مسجد جب تک جائیں اور آپ کی نماز یہاں تک کہ وقت نکلنے کا خطرہ رہے، یا آپ پیروں سے معذور ہیں، آنکھوں سے معذور ہیں، کوئی آپ کو لے جانے والا کوئی سہارا نہیں ہے جو آپ کو مسجد تک پہنچا سکے، کرفیو کی شکل لگی ہوئی ہے، کوئی دشمن ہے جو آپ پر حملہ کر سکتا ہے، یہ اگر عذر اعذار ہے تو اس شکل میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ عذر اعذار نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے گھروں میں آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی جگہ تو مسجد ہے، مسجد بنائی اس لیے جاتی ہے تاکہ اجتماعیت کے ساتھ 5 ٹائم کی نماز مسجدوں میں ادا کی جائے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیال، نہ بندہ رہا نہ بندے۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ مسجدیں اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کے لیے عبادت کی جگہ بنائی گئی ہیں۔ تو سب سے سنگین گناہ ہے بھائی دوستو بزرگوں نماز کا چھوڑنا، اور سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی عبادت نماز کا پڑھنا ہے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلح صلح سائر عمله وإن فسد فسد سائر عمله، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی، نماز ٹھیک ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور نماز میں اگر کمی بیشی رہی، نمازوں میں سستی رہی، تو پھر بھائی دوستو بزرگوں باقی اعمال میں بھی ہم پکڑے جائیں گے، ہماری گرفت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسلام کی بنیادی ارکان میں سے بنی الاسلام علی خمس اشہد ان لا الہ الا اللہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج بیت اللہ، کہ کلمہ شہادت اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ دوسرا یہ کہ نماز کو قائم کرنا سب پر فرض ہے بھائی دوستو بزرگوں، غریب ہوں یا مالدار، مقامی ہوں یا پردیسی، کارخانے چلانے والے ہوں یا کام کرنے والے ہوں، سب پر نماز فرض ہے، کسی پر نماز کی رخصتی نہیں ہے۔ بلکہ 7 سال کے بچے اگر آپ کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرو، نماز کا حکم کرو، نماز کے بارے میں ان کو آمادہ کرو، اور 10 سال کے بچے ہو جائیں تو نماز کے چھوڑنے پر ان کی پٹائی کی جائے، ان کو تنبیہ کی جائے۔ یہاں تک کہ بھائیو دوستو بزرگوں جنگ کے میدان میں بھی نماز کی رخصت نہیں ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی گھمسان کی لڑائی ہے، تیر و تلوار، نیزے بھالے، دشمنوں کا آمنا سامنا ہے، اس صورت میں بھی آپ کو نماز ہر حال میں پڑھنی پڑے گی۔ میں ایک صاحب کو صبح مسئلہ بتا رہا تھا کہ نزع کی کیفیت ہو، نزع کی حالت ہو، ایک انسان قوم میں چلا گیا، نزع کی حالت میں ہوش و حواس اپنے کھو بیٹھا ہے، اس صورت میں بھی اس کو ہوش حواس دلانا پڑے گی۔ اگر ہوش میں آ جاتا ہے تو اس کو اشارے سے نماز پڑھوائی جائے، نہیں آ رہا ہے تو اس صورت میں جتنی نمازیں اس کی چھوٹی ہیں موت آنے تک، 4 ٹائم کی، 5 ٹائم کی، 10 ٹائم کی، وہ ساری نمازوں کا وہ فدیہ دے گا۔ وصیت کر کے جائے کہ اگر ایسی کیفیت ہمارے ساتھ ہو جائے موت کے وقت میں نزع کی، ابھی ہماری دادی کا انتقال ہوا، 1 ہفتے تک قومے میں رہی، ایسی کیفیتیں ہو جاتی ہیں کہ انسان ہوش و حواس اپنے کھو بیٹھتا ہے، تو اس صورت میں جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ہر نماز کا فدیہ دیا جائے، بلکہ انسان وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں سے اگر ایسی کیفیت ہمارے ساتھ بن جائے کہ جو نمازیں ہماری ہوش حواس ہم کھو بیٹھے نمازیں چھوٹ جائیں تو پھر ہر نماز کا فدیہ دیا جائے، 1 صدقہ فطر کے برابر۔ دن میں 6 نمازیں ہوتی ہیں وطر کی نماز ملا کے، وطر بھی ایک نماز ہے، مکمل نماز ہے، تو 6 نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا، اور 1 نماز کا فدیہ 1 صدقہ فطر کے برابر، اور صدقہ فطر 50-60 روپے جو تقریباً بیٹھتا ہے، 1.25 کلو گیہوں۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں نماز کے بارے میں سخت تنبیہ ہے، سخت ڈانٹ ڈپٹ ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر انسان نے جان بوجھ کے نماز قضا کر دی، جان بوجھ کے نماز اگر اس کو پڑھ بھی لے، وہ اس کے کفارے کے لیے ساری زندگی نفلی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی، لیکن فرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
ایک انسان نے جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑ دی، اس کے کفارے کے لیے، اس کی بھرپور کے لیے، اس کی تلافی کے لیے ساری زندگی نفلی نمازیں پڑھتا رہے، لیکن اس کے برابری، اس کا بدل نہیں ہو سکتا، اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ایسی فرض روزے سے کسی انسان نے جان بوجھ کے چھوڑ دیے، اس کی تلافی کے لیے آدمی نفلی روزے رکھے، ساری زندگی رکھتا رہے، اس کا کفارہ، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم بھائیو دوستو بزرگوں اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنی بستی محلے کا جائزہ لیں۔ بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نمازیں چھوڑ دیتی ہے۔ آج جو حالات، پریشانیاں، مصیبتیں، جس کام کو اپنانے کے لیے ہم نماز چھوڑیں گے بھائیو دوستو بزرگوں، اس کام میں برکت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ شادی بیاہ کا ماحول تھا، نمازیں چھوڑ دی، اس شادی میں خیر و برکت ہوگی؟ کام کو بنانے سنوارنے کے لیے، دکان کو بنانے سنوارنے کے لیے، کسٹمر کو اپنانے کے لیے نماز چھوڑ دی بھائی، یہ اس کے ذریعے سے برکت ہو نہیں سکتی۔ نماز چھوڑ کے جو کام بھی بنائیں گے وہ کام بنے گا نہیں بلکہ بگڑے گا۔ نماز کیا چیز ہے بھائی دوستو بزرگوں؟ نماز تو اللہ سے بات کرنے، اللہ سے مناجات کرنے کا ایک بہانہ ہی طریقہ ہے۔ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، معراج یعنی آخرت، آسمان کا سفر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو مومن کی جو معراج ہے وہ بھائی دوستو بزرگوں نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ غلام کیا غلام جو آقا کے بلانے کے بعد جائے، غلام تو وہ ہوتا ہے جو آقا کے بلانے سے پہلے حاضر ہو جائے۔ اذان سے پہلے حاضر ہو جاتے تھے مسجد میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی اذان دے اور پھر میں مسجد جاؤں، تو یہ غلام کیسا غلام ہے کہ آقا کے بلانے کے بعد حاضر ہو رہا ہے؟ غلام تو اسے کہتے ہیں جو آقا کے بلانے سے پہلے حاضر ہو جائے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی سستی نہ کریں۔ بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اندیشہ ہے کہ اس کے کفر پر خاتمہ ہونے کا، ایسا نہ ہو کوئی ایسی شکلیں بن جائیں یہ نماز چھوڑتا رہے اور بڑے سنگین گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور اس کا کفر پر خاتمہ ہو، ایمان بھی اسے نصیب نہ ہو موت کے وقت میں۔ ڈرنا چاہیے، بلکہ دیکھا گیا ہے، بلکہ مشاہدہ کیا گیا ہے، اور ایسی کارگزاریاں آتی جو نماز چھوڑتے تھے ان کے ایمان پر خاتمہ ہونے کا بہت کم امکانات ہوتے ہیں۔ شریعت کا اتنا بڑا حکم، اتنی بڑی عبادت چھوڑ رہے ہیں، زندگی میں نہیں ہے، تو پھر ایمان پر مرنے کا، کلمے پر ختم انتقال کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس کے کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے، اس سے بڑے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ایمان والے کہلا رہے ہیں، نام بڑے پیارے پیارے، قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم، یونس، ہارون، لیکن پتہ نہیں ہم اس غفلت اور اس سنگین گناہ کے جو ارتکاب کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں ہم ایمان کے ساتھ بھی دنیا سے نہ جا پائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ گھر میں ایک مین حیثیت رکھتے تھے، آپ کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کی چھوٹی بہنیں تھیں، ماں باپ بوڑھے تھے، آپ کے بچے تھے، بچیاں تھیں، ایک پورے قبیلے پر آپ کو ایک باغ ڈور تھی آپ کے ہاتھوں میں، آپ نے ان کی ذمہ داری کیا ادا کی؟ آپ نے کپڑے تو دھلوائے ہیں، کھانا تو بنوایا ہے، سارے آرڈر کیے، لیکن نماز کے بارے میں آپ نے ان کی نگرانی کیوں نہیں کری؟ آپ اپنی بیوی پر حکم چلاتے ہیں، وہ جلدی سے کھانا پکا، وہ جلدی سے کپڑے، وہ جلدی سے یہ فلاں کام، وہ فلاں کام، لیکن نماز کے بارے میں کون نگرانی کرے گا؟ میری پیاری سی بیوی، میری بیگم، آپ نے فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، ظہر کی نماز آپ نے پڑھی نہیں پڑھی۔ ہمیں بیوی سے ممتا ہے، محبت ہے، اس کے لیے سارے انتظامات کر دیں، گرمی سردی کے انتظامات، کپڑے کے انتظامات، کھانے پینے کے انتظامات، اس کی ساری آشائش اور راحت کے سارے سامان مہیا کر دیں، لیکن نماز کے بارے میں کون فکر کرے گا؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن پر نماز فرض ہو چکی ہے، ان کی نگرانی کون کرے گا؟ اپنے بچوں سے پیار محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پوچھا کریں، ان کو تلقین کرا کریں، ان کی نگرانی کرا کریں کہ بھئی کھانا بعد میں ہوگا، پہلے نماز پڑھو، دنیا کے کام بعد میں ہوں گے، پہلے نماز کی پابندی ہے۔ ہر چیز میں کمپرومائز کر لیں گے لیکن نماز کے بارے میں ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کروں گا۔ ایسے اپنے گھر میں قانون لاگو کیے جائیں۔
یہ ساری چیزوں میں رعایت کر دی جائے. کپڑے دھلے نہیں دھلے کوئی بات نہیں, گھر کی صاف صفائی ہوئی نہیں ہوئی, کھانا پکا نہیں پکا, یہ ساری چیزیں برداشت ہو جائیں گی. لیکن بیگم محترمہ نماز کے بارے میں سستی کی تو پھر دیکھو میں یہ چیز برداشت نہیں کروں گا, میں سخت ناراض رہوں گا. میری نظر میں سب سے سنگین گناہ اور سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ آپ نماز چھوڑیں. بچوں کے بارے میں بھی یہ کہہ دو کہ ہم ہر چیز کی رعایت کر لیں گے لیکن نماز کے بارے میں نہیں. بھائی دوستوں وہ قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. بتاؤ نماز کے اندر سستی کرنے پر اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں ہلاکت و بربادی کی. گھروں میں نماز پڑھنے پر اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسا گھروں میں آگ لگاتے ہیں. میدان جنگ میں بھی نماز کی رخصتی نہیں ہے. آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, اشارے سے نماز پڑھو. ہر حال میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. سفر میں ہو, حضر میں ہو, ٹرین میں ہو, جہاز میں ہو, کشتی میں ہو, کہیں بھی ہو, آپ کو نماز کے وقت پر نماز پڑھنی پڑے گی. دیکھو مسجدوں کے اندر آیتیں لکھ دیتے ہیں تاکہ یہ چیز ہمارے ذہنوں میں مستحضر رہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز کو تو وقت متعینہ پر ہی پڑھنا پڑے گی. جو نماز کا ٹائم ہے اسی وقت میں پڑھنا پڑے گی. بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ بس میں ہیں یا جہاز کا سفر کر رہے ہیں اور بالکل بچھے ہوئے ہیں اور نہ کھڑے ہو سکتے, نہ بیٹھ سکتے, نہ ہل سکتے, نہ کچھ کر سکتے, بچھے ہوئے. نماز کا ٹائم ہو گیا, ختم ہونے والا ہے, یہ ظہر کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. آپ اسی حالت میں رکوع سجدہ کر, جیسے جیسے آپ نماز پڑھنے جائیں پڑھ لو, پھر بعد میں قضا کر لینا. لیکن اس حالت میں نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو. ناپاک ہے, پانی کا کوئی انتظام نہیں ہو پایا, کوئی سہولتیں نہیں ہیں, آپ اسی حالت میں نماز پڑھ لو دل کے اطمینان کے لیے, اور اس کے بعد میں قضا کر لینا. لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. نماز کے بارے میں ذرہ برابر بھی رعایت نہیں ہے. اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں اس کی دعوت چلائی جائے, لوگوں کی خوشامدی کی جائے, لوگوں کو سمجھایا بجھایا جائے اس چیز پر کہ کتنے بڑے سنگین گناہ کے مرتکب ہیں. آج نماز کا چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. شادی بیاہ ہو, ہزاروں کا مجمع ہے, اللہ معاف کرے, عشاء کے اکثر و بیشتر پروگرام جو ہوتے ہیں مغرب سے عشاء کے درمیان ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر لوگوں کی عشاء کی نماز بہت ہو جاتی ہے. دیندار, غیر دیندار, حاجی, نمازی, پڑھا لکھا, ان پڑھ, سب طبقہ سارے لوگوں نے اجتماعی طور پر فرض نماز کو چھوڑ دیا. عورتیں بھی بیچاری, مرد بھی گناہوں میں ملوث ہیں, جس کی وجہ سے حالات سنگین سے سنگین ہوتے جا رہے ہیں, حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہماری بدعمالیاں ہیں. اعمالکم اعمالکم, جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمارے اوپر حاکم اور حکمران مسلط کر دیے جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہمارے اعمال کتنے گندے ہیں, کتنے خراب ہو چکے ہیں. ہم خواہشوں کے پجاری ہوتے جا رہے ہیں, بس خواہشیں پوری ہونا چاہیے. حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے. فجر کے واسطے آپ نے 10 منٹ نکال لیے, ظہر کے واسطے 10 منٹ, مغرب کے واسطے, عصر کے واسطے, 5 نمازوں کے واسطے اگر آپ نے 10-10 منٹ نکالے تو 1 گھنٹہ تقریباً 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی. 1 گھنٹہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کر لیا تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس میں سستی کرتے ہیں. کارخانوں کے اندر 30-30 کاریگر ہیں, 40-40 کاریگر ہیں, پتہ چلا سارے کے سارے بے نمازی ہیں. بتاؤ کارخانوں میں کیسے برکتیں آئیں گی, کام کہاں سے ملے گا, کیسے پیمنٹ ہوں گی, اور وہ کارخانے کیسے ترقی کریں گے. گھر میں 7 فیملی ممبران حضرات ہیں, ساروں کے ساتھ بے نمازی ہیں. بڑی بڑی فیملیاں ہیں, سب کے سب نماز کو چھوڑے ہوئے. اللہ کا سب سے بڑا حکم, شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا, ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا, دور قرار دے دیا گیا, اللہ کی بارگاہ سے رکا دیا گیا. ہم لوگ روزانہ بے شمار سجدے چھوڑتے رہتے ہیں, انکار کرتے رہتے ہیں. روزانہ اعلان ہو رہے ہیں, روزانہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. روزانہ کانوں میں آوازیں جا رہی ہیں. لیکن بھائی دوستو بزرگوں, ہمارے دل اتنے زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ ہمارے قدم اٹھتے نہیں ہیں. ہماری طبیعتیں نماز کی طرف, مسجدوں کی طرف آمادہ ہونے کو تیار نہیں ہے. مجھے تو نوجوانوں پہ ترس آتا ہے. اللہ نے طاقت, ہمت, صلاحیتیں, جذبے سب کچھ دیا ہے. وہ جم میں بڑے بڑے وزن اٹھا لیتے ہیں, اپنے حوصلوں کا اظہار کرتے ہیں, اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن نماز کے واسطے بیچارے ایک دم بیچارے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. ساری ہمت, حوصلے, طاقت ختم ہو جاتی ہے.
لڑنے جھگڑنے میں، گالی گفتار کرنے میں، راتوں میں لمبی گپ شپ کرنے میں ان کے پاس ٹائم ہے، فراغت ہے، سب کچھ ہے، لیکن نماز کے واسطے بیچاروں کی طبیعتیں مائل نہیں ہوتی. حالانکہ 10-12 سال میں بچے بالغ ہو رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں، 12-13 سال میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں، شریعت کے سارے احکام لاگو ہو جاتے ہیں، لیکن بتاؤ نمازوں کے بارے میں اتنی غفلت ہے، اتنی سستی ہے. اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا ہے، ہر حال میں پابند بنانا ہے، کیونکہ نمازوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی سستی، غفلت، لاپرواہی اور نمازوں کو آگے پیچھے کرنے کی بالکل بھی شریعت نے اجازت نہیں دی. ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، بچوں کو بھی نماز پر آمادہ کرنا ہے، گھر میں بھی نمازوں کی پابندی کرانی ہے اور نمازوں کی خوب دعوت چلانی ہے. جو بھی ہمارا دوست ہم سے ٹکرائے، ہم سے ملاقات ہو، اس کو یہ خوشامد کرنا بھی نماز پڑھا کرو. شریعت کے جو بنیادی احکامات ہیں کم سے کم ان کی تو پابندی ہو ہی جانی چاہیے. ہم نے کلمے کا اقرار کر لیا، اللہ کو بڑا مان لیا، اللہ کو اپنا معبود مان لیا. معبود کہتے ہی ہیں اس کو جس کی عبادت کی جائے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود جس کی عبادت کی جائے، کوئی ایسی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے. جب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا، ہم نمازوں میں کیوں سستی کر رہے ہیں؟ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، 5 ٹائم کی نمازوں کی پابندی کریں گے. اس کے بعد دیکھنا زندگیوں میں کیسی خوشحالی، کیسی خیر و برکت، کیسی سکون، کیسی عزت اور ماحول کے اندر کیسی روحانیت نظر آئے گی، جس کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے. اور زندگیوں میں اندھیرا ہی اندھیرا، گھروں میں خیر و برکتیں نہیں، کاروبار میں خیر و برکتیں نہیں، زندگیوں میں سکون نہیں، بے چینی، بے مروتی، رشتوں میں وہ الفت و محبتیں نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں بھائی دوستو بزرگوں نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ ساری بربادیاں آ رہی ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی میں نے اس کا اثر اپنے جانوروں میں دیکھا. جانوروں میں جب بھی مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کا حکم ٹوٹا، تو میں نے اس کا اثر جانوروں میں دیکھا کہ جانور بھی ہمارا کہنا نہیں مان رہے ہیں. پتہ ہی آج جو شکایت کرتی ہیں اولاد ہماری کہنا نہیں مان رہی. ہم نے پالا، ہم نے پرورش کری، ہم نے کھلایا بٹھایا لایا پڑھایا، سب کچھ ہم نے کرا، لیکن آج ہماری اولاد ہمارا کہنا کیوں نہیں مان رہی ہے؟ بیوی ہمارے ماتحت، ہماری بیوی ہمارا کہنا کیوں نہیں مان رہی ہے؟ چھوٹے بھائی بہن ہماری سرپرستی میں ہمارا کہنا کیوں نہیں مان رہے؟ ہمیں آنکھیں کیوں دکھا رہے؟ ہم سے بدتمیزی کیوں کر رہے؟ ہم سے کیوں لڑ جھگڑ رہے؟ ہماری بے سکونی کا ذریعہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ کنبہ قبیلہ، خاندان، رشتے ناطے، یہ تو سکون کا ذریعہ بنتے ہیں. آج سب سے زیادہ لوگوں کو بے سکونی خاندان، رشتے دار، گھر، اپنی فیملی سے لوگوں کو. باہر سکون حاصل کر رہے ہیں، دوستوں میں جا کے، بازاروں میں جا کے سکون حاصل کر رہے ہیں. حالانکہ سکون کی جگہ تو بیوی بچے ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری بیوی بچوں کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک کا سامان بنا دیجیے. بیوی بچوں کو دل کا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے. لیکن آج سب سے زیادہ بے سکونی بیوی بچوں میں ملتی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو یہ پھر یہ ہماری نافرمانی کرے گی، یہ ہماری نافرمانی، ہمارا کہنا نہیں مانے گی. اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، آج سے عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. کاروبار کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، شادی بیاہوں کی وجہ سے، کسی بھی سبب کی وجہ سے ہمیں نمازوں میں نہ سستی کرنا ہے اور نہ نمازوں کو چھوڑنا ہے. جن چیزوں کو ہم سنواریں گے، جن چیزوں کو بنائیں گے، جن چیزوں کو ہم ترجیح دیں گے، بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس کو بننے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے اس کا مقابلہ نماز سے کیا ہے. ہم دکان کو سنوار رہے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں. ہم دوستوں کو ترجیح دے رہے، دوست چند مہمان آ گئے کہ نماز چھوڑ دی. شادی بیاہوں کی تھوڑی سی مشغولی، نماز چھوڑ دی ہم نے. اور جی بس میں ابھی تھوڑا سا موقع نہیں ہے، شادی بیاہوں کا ماحول ہے، آپ نماز چھوڑ دیں گے. وہ کسٹمر کھڑے ہو، آپ نماز چھوڑ دیں گے. دوستوں کی وجہ سے نماز چھوڑیں گے. بھائی دوستوں کی خوشامد کر کے آپ مسجد لائیے. شادی بیاہوں میں ایسا، شادی بیاہوں کا ماحول ہے، آپ وہیں مصلی بچھا دیجیے، لوگوں کی ترغیب کا ذریعہ بنے گا، کسٹمر کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنے گا. اب ملازمت میں آپ وہیں نماز پڑھیے. جو بھی سنگین سے سنگین حالات ہیں، مشغولی سے مشغولی والے حالات ہیں، آپ وہیں نماز پڑھنا شروع کر دیجیے. انشاءاللہ آپ کے لیے یہ دوسروں کے لیے، آپ کا عمل دوسروں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بن جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں اور جس سفر میں بھیڑ بھاڑ کا علاقہ ہے، ایئرپورٹ پر ہے، بس اسٹینڈ پر ہے، ریلوے اسٹیشن پہ ہے، جو جی شرم آئے گی. ارے بھائی شرم تو انہیں آنا چاہیے جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. آپ کو کیوں شرم آئے؟ آپ مصلی وہیں بچھا دیجیے اور نماز پڑھ لیجیے.
انہیں شرم آئے گی جو نماز نہیں پڑھ رہے، مسلمان ہیں لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھ رہے، شرم کی نہیں آنا چاہیے؟ انہیں آنا چاہیے جو ایئرپورٹ پر ہیں، ریلوے اسٹیشن پر ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہے۔ آپ کو شرم نہیں آنا چاہیے، آپ تو اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، اپنے رب کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ کیا پتہ آپ نے جو نماز چھوڑی ہے فجر کی اس کے بعد آپ کی موت آ جائے، ظہر کی نماز چھوڑی اس کے بعد موت آ جائے، کیا اللہ تعالیٰ کو آپ وہ دکھائیں گے اور کیا آخرت میں آپ جواب نہیں دے پائیں گے؟ اس لیے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اب تک کی جو زندگی گزر گئی اللہ سے معافی مانگ لو، آئندہ کے واسطے تہیہ کر لو کہ انشاءاللہ شریعت کو اپنانا ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اپنے بیوی بچوں کی، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے دوستوں کی، جو بھی ہمارے ماتحت ہیں، جو لوگ ہماری بات مانتے ہیں، کاریگر ہماری بات مانتے ہیں، تو بھائی ہم ان کو ان کی نمازوں کے بارے میں ان کی ترتیبیں بنائیں، خوش آمدید کریں، ان کو سمجھائے بجائیں، پیار محبت شفقت کے ساتھ ان کو نمازوں کے لیے آمادہ کریں۔